نم دیکھا. نم کہتے ہیں جب آنکھ بھیگ جائے کسی کی یاد میں، جب آنکھ جو ہے بھیگ جائے، یہ تر ہو جائے اور انسان جو ہے کسی کو یاد کرنے لگے اور یاد کرتے کرتے آنکھ سے آنسو آ جائے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ نم. یاد سرکار میں جس آنکھ کو نم دیکھا اس پر اللہ کا مخصوص کرم دیکھا، اس پر اللہ کا مخصوص کرم دیکھا. اور اس مسافر کے قدم کو چومتی ہے منزل. مچل کے بولیں سبحان اللہ. اس مسافر کے قدم کو چومتی ہے منزل جس مسافر نے تیرا نقش قدم دیکھا، جس مسافر نے تیرا نقش قدم دیکھا، جس مسافر نے تیرا نقش قدم دیکھا. اور جب ان کے روضے سے پلٹا تو بولی یہ آنکھیں. مچل کے بولے سبحان اللہ. جب ان کے روضے سے پلٹا تو بولی یہ آنکھیں ابھی کچھ نہیں دیکھا ابھی کم دیکھا، ابھی کچھ نہیں دیکھا ابھی کم دیکھا. اور دیکھنے والوں نے تو ان کو دیکھا ہے لیکن، دیکھنے والوں نے تو ان کو دیکھا ہے لیکن. اب دیکھیے دیکھنے پر بات آ گئی تو سن لیں آپ. دیکھنا ہم نے تو دیکھا نہیں، کسی نے دیکھا نبی کو تو وہ صحابی ہو گئے، جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی ہو گئے، جس نے تابعی کو دیکھا تبع تابعین ہو گئے، جس نے ان کو دیکھا صدیقین ہو گئے، جس نے ان کو دیکھا اولیاء ہو گئے. دیکھنے والے دیکھ دیکھ کر کے محبت کرتے رہے. دیکھنے والوں نے جو ہے محبت کو اپنایا تو آواز آئی کہ اے نہیں دیکھنے والے، تم نے تو اپنے نبی کو نہیں دیکھا، تم نے تو صحابی کو بھی نہیں دیکھا، اولیاء کاملین کو بھی نہیں دیکھا، غوث اعظم کو بھی نہیں دیکھا، محبوب سبحانی کو نہیں دیکھا، محبوب الہی کو نہیں دیکھا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو نہیں دیکھا، خواجہ پیا کو نہیں دیکھا، چراغ دہلوی کو نہیں دیکھا، علاء الدین صابر کلیری کو نہیں دیکھا، تم نے مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری بہاری کو نہیں دیکھا، تم نے تو دیکھا نہیں. ارے دیکھنے والے محبت کرتے رہے. صحابہ نے جو ہے دیکھا نبی کو تو دل و جان کو نچھاور کر دیا. تابعین صحابہ کو دیکھا، دل و جان کو نچھاور کر دیا. تبع تابعین نے تابعی کو دیکھا، دل و جان کو نچھاور کر دیا. تم نے تو نہیں دیکھا. آخرکار اتنی محبت کیوں، اتنی الفت کیوں، لو کیوں لگائے ہوئے ہو؟ تو شعر میں سنیے شعر کیا کہہ رہا ہے، شاعر کیا کہہ رہا ہے شعر کے اندر. دیکھنے والوں نے ان کو دیکھا تو ہے لیکن میں نے ان کو تو نہیں دیکھا، ان کا کرم دیکھا. میں نے تو ان کو نہیں دیکھا، ان کا کرم دیکھا. میں نے تو ان کو نہیں دیکھا، ان کا کرم دیکھا. اور اتنی طاقت کہاں دنیا کے مسیحاؤں میں، اتنی طاقت کہاں دنیا کے مسیحاؤں میں جتنا سرکار کے بیمار میں دم دیکھا، جتنا سرکار کے بیمار میں دم دیکھا. ابھی نعت خوانی ہو رہی تھی تو اس میں بات جو بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ جو لوگ اپنے نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، اپنی طرح بشر سمجھتے ہیں یا اپنی طرح مخلوق سمجھتے ہیں، اپنی طرح انسان سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں ہے، ان کے متعلق جو ہے اس شعر کے اندر آ رہا ہے. آپ سماعت کیجئے شاعر کیا کہہ رہا ہے. بھلا پھر بھلا بشر کی اوقات ہی کیا ہے، پھر بھلا بشر کی اوقات ہی کیا ہے. درے سرکار پہ سر جبریل کو بھی خم دیکھا، درے سرکار پہ سر جبریل کو بھی خم دیکھا. یہ دنیا کا دستور ہے کہ دنیا والے جو ہے اپنے اپنے طور پر جو ہے اپنے طور پر لوگوں سے محبت کرتے ہیں. کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنی بیوی سے محبت کر رہا ہے، کوئی اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے. لیکن قربان جائیے جو لوگ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت جو ہے رائے گا نہیں جائے گی، ان کی محبت اکارت نہیں جائے گی. اس لیے کہ ہم اپنے نبی سے جتنی محبت کرتے ہیں اس سے کروڑوں گنا زیادہ ہمارے نبی ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے نبی ہم سے محبت کرتے ہیں. اور نبی ہی نے محبت نہیں کرتے، نبی کے دیوانے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے صحابی بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے اولیاء بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. اس لیے کہ جو جیسا ہوتا ہے وہی دوسروں کو ویسا بنانا
چاہتا ہے, اچھی زندگی دینا چاہتا ہے. اگر دنیا میں جلنے والا انسان ہے آپ کو گرانا چاہے گا, اگر حسد کرنے والا انسان ہے آپ کو برباد کرنا چاہے گا, آپ کو کمزور کرنا چاہے گا. لیکن یہ اللہ والے ہیں. اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ والے چاہا کرتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ میرے نبی کی جتنی امتیں ہیں وہ تو امت جو ہے گرے نہیں, وہ جہنم کا حقدار مت بنے بلکہ جنت کا حقدار بن جائے. اور جنت کا حقدار بننے کے لیے ہمیں کبھی غوث سے محبت کرنا پڑتا ہے, کبھی ہم خواجہ سے محبت کرتے ہیں, اور کبھی نہیں ہماری سانسیں ان کی محبت میں ہو, ہمارا جو ہے ہماری زندگی ان کی محبت میں ہو, ہماری دھڑکن ان کی محبت میں ہو, ہماری زبان ان کی محبت میں ہو. اور محبت کا درس کیا ہے, محبت کا دستور کیا ہے کہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ کیا کرتا ہے, جو انسان جس سے محبت کیا کرتا ہے ان کی یادیں منایا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی یاد ہی تو منائی جا رہی ہے. 11ویں شریف کا مہینہ ہے, 11 تاریخ نکل گئی, لیکن واہ رے سرکار غوث اعظم تیرا ذکر سارے مہینوں میں, تیرا ذکر ہر مہینے میں, اس مہینے کی ہر تاریخ میں, تیرا ذکر ہر دن میں. پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر, کائنات کے اندر کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن جو ہے لوگ سرکار کو چاہنے والے, غوث پاک کو چاہنے والے غوث پاک کی یاد نہ مناتے ہوں. ہر گھڑی, ہر ساعت, ہر شام ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. کہتے سبحان اللہ. آپ لوگ محبت کرتے ہیں نا اعلیٰ حضرت سے, کیوں کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے دیوانے آپ لوگ نظر آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر مسلمان تو آئے, دنیا کے اندر مسلمان آئے, ہندوستان میں بھی مسلمان آئے. میرے خواجہ غریب نواز نے کبھی کردار سے, کبھی اپنے چہرے کی زیارت سے, کبھی اخلاق سے, کبھی بات سے, گفتگو سے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنا دیا. بنایا نا, ایک دو نہیں. اگر زندگی میں کوئی انسان ایک آدمی کو مسلمان بناتا ہے تو فخر کرتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک کو کلمہ پڑھا دیا, اسلام کے آغوش میں داخل کروا دیا, نبی کی چوکھٹ پر جھکا دیا, ایک آدمی کو میں نے مسلمان بنا دیا. لیکن واہ رے میرے خواجہ غریب نواز, اسی لیے تو کہا جاتا ہے ویسی حکومت دنیا میں کر کون سکتا ہے. میرے خواجہ نے گفتار سے, میرے خواجہ نے کردار سے, میرے خواجہ نے اخلاق سے, اپنی باتوں سے, اپنی زندگی سے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا. ہر طرف ہندوستان کے اندر مسلمان ہی مسلمان ہیں, اور ہندوستان ہی وہ زمین ہے, ہندوستان ہی وطن ہے. اپنے وطن پر قربان ہو جائیے, اپنے وطن سے محبت کر لیجیے. دنیا کے کونے کونے میں کون سا ملک موجود نہیں ہے؟ آسٹریلیا یہی دنیا کے اندر ہے, افریقہ بھی اسی دنیا میں ہے, ویسٹ انڈیز بھی اسی دنیا میں ہے, لبنان بھی اسی دنیا میں ہے, مراکش بھی اسی دنیا میں ہے, امریکہ بھی اسی دنیا میں ہے, انگلینڈ ہے, جاپان ہے, انگلینڈ ہے, جاپان ہے, انڈونیشیا ہے, ملیشیا ہے, ترکی ہے, بھارت ہے, چین ہے, ایک سے ایک جو ہے ملک ہے. لیکن اپنے ملک پر قربان جائیے کہ ہمارا ملک وہ ملک ہے کہ جب نبی کو زمین پر آنے کی بات ہوئی تو سب سے پہلا پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو ہمارے بھارت کے اندر آئے ہیں. اور بھارت ہی وہ سرزمین ہے جہاں پر دنیا کے اندر جتنے ولی نہیں لیٹے ہوئے ہیں ان تمام ولیوں سے زیادہ ہندوستان کی سرزمین پر اللہ کے نیک محبوبین بندے جو ہے لیٹے ہوئے ہیں. یہیں پر حضور خواجہ غریب نواز بھی ہے, یہیں پر محبوب الہی ہے, یہیں قطب الدین بختیار کاکی ہے, یہیں علاء الدین صابر کلیری ہے, یہیں چراغ نصیر الدین دہلوی ہے, یہیں پر چراغ دہلوی ہے, یہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چھوچیوی ہے, یہیں مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری بہاری ہے, یہیں پر اللہ کے ولی ہے. ایک سے ایک اللہ کے ولی دنیا کے اندر تو ہیں, لیکن ہندوستان میں آپ گنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر سرزمین سے زیادہ اگر اللہ کا ولی اگر اپنی قبر میں لیٹا ہوا ہے اور زندہ سلامت ہے تو بھارت کی سرزمین ہے, ہمارے بھارت کی سرزمین ہے جہاں پر سب سے پہلا بھی پیغمبر آیا. اور سب جتنے اللہ کے بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں, غوث پاک الگ بات ہے بغداد میں ہیں, جنید بغدادی بغداد کے اندر ہیں, سلمان فارسی بغداد کے اندر, ایک سے ایک ہستیاں وہاں بھی موجود ہیں, لیکن ہندوستان میں زیادہ تر اللہ کے ولی لیٹے ہوئے ہیں. بہرحال میں آپ سے پوچھ رہا تھا, آپ تو اعلیٰ حضرت کے دیوانے ہیں نا, دیوانے بننے کی وجہ کیا بنی؟ 90 لاکھ مسلمان تو بن گئے, لیکن مسلمان بننے کے بعد لوگوں نے اپنا عقیدہ پھیر لیا, دشمنان اسلام نے پھیر دیا, شیطان کے پجاریوں نے ہمارے عقیدے
عقیدے کو پھیرنا چاہا. کسی نے کہا کہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں, تو جب نبی کو کہہ سکتا ہے تو ولی کو کیوں نہیں کہے گا. کسی نے کہا کہ نبی کو علم نہیں ہے, نبی اتنا سنتے نہیں ہے, نبی اتنا جانتے نہیں ہے, ان سے زیادہ شیطان جانا کرتا ہے, ان سے زیادہ شیطان کو علم ہے. نبی کو لوگوں نے کہا مجنون ہے, پاگل ہے. نعوذ باللہ من ذالک. دشمنان اسلام نے اسلام کے ظاہری طور پر ماننے والے تو تھے, لیکن حقیقت میں مکار نکلے, حقیقت میں دھوکے باز نکلے. ان لوگوں نے جو ہے مسلمانوں کے جو ہے عقیدے کو بھٹکانا چاہا. کتنے لوگ بھٹک گئے, لیکن قربان جائیے اعلیٰ حضرت پر. جب متدد بن کر کے میرے اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین پر آئے, تب اعلیٰ حضرت دنیا کے اندر آپ نے ایک سے ایک شاعروں کا نام سنا ہوگا. اسی ہندوستان میں علامہ اقبال بھی پیدا ہوئے ہیں, اسی ہندوستان میں مرزا غالب بھی پیدا ہوئے, اسی ہندوستان میں میر تقی میر بھی پیدا ہوئے, اسی ہندوستان میں مرزا داغ بھی پیدا ہوئے, اسی ہندوستان میں مولانا الطاف حسین حالی بھی پیدا ہوئے, اختر رینوی بھی پیدا ہوئے. اسی ہندوستان کے اندر بسم اللہ عظیم آبادی بھی پیدا ہوئے. اسی ہندوستان کے اندر جو ہے ایک سے ایک شاعر آئے, لیکن ہر شاعروں کا معاملہ الگ تھا. کسی نے نظم نگاری پر مہارت کی, کسی نے جو ہے غزل نگاری پر مہارت کی, کسی نے مثنوی پر مہارت نگاری کی, کسی نے قصیدے پر زور آزمایا. لیکن جب لوگوں نے پوچھا اعلیٰ حضرت سے, اے اعلیٰ حضرت آپ نے جو ہے قصیدہ کیوں نہیں لکھا, اے اعلیٰ حضرت آپ نے قصیدے کیوں نہیں لکھے, اے اعلیٰ حضرت, تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قصیدہ ہم نے لکھا ہے, لیکن دنیا والوں کی تعریف میں نہیں, بلکہ اپنے نبی کی تعریف میں. کبھی میرے اعلیٰ حضرت اپنے نبی کی سر کی تعریف بیان کرتے ہیں, کبھی نبی کی زبان کی تعریف بیان کرتے ہیں, کبھی نبی کی ناک کی تعریف بیان کرتے ہیں, کبھی کان کی تعریف بیان کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. کبھی میرے اعلیٰ حضرت اپنے نبی کی آنکھ کی تعریف بیان کرتے ہیں, کبھی شکم کی تعریف بیان کرتے ہیں, کبھی پیٹھ کی تعریف بیان کرتے ہیں, کبھی گردن کی تعریف بیان کرتے ہیں, کبھی قدموں کی تعریف بیان کرتے ہیں, کبھی ہاتھ کی تعریف بیان کرتے ہیں. شاعر تو ایک سے ایک آئے, لیکن سب نے جو ہے الگ الگ موضوع پر جو ہے مہارتیں حاصل کی ہیں. لیکن وہ اعلیٰ حضرت عظیم شخصیت ہے کہ جب جو ہے بریلی کی سرزمین پر سوداگران محلے میں اپنے گھر کے اندر ٹوٹی ہوئی چٹائی کو بچھاتے تھے, تو نبی کا خیال جو ہے ذہن میں ہوتا تھا, دل کے اندر بے وقت ہوتا تھا, قلم ہاتھ میں ہوتا تھا, لیکن نبی کی تعریف ہوتی تھی. اور میرے اعلیٰ حضرت نے ہر نبی کی تعریف بیان کی ہے. ہر نبی کو میرے اعلیٰ حضرت نے کہا نبی جیسا کوئی نہیں ہوتا ہے. نبی کا معاملہ جو ہے اعلیٰ و عرفہ ہوا کرتا ہے. آدم کو بھی آپ نے اعلیٰ کہا ہے, ادریس کو بھی آپ نے اعلیٰ کہا ہے, یحییٰ کو بھی اعلیٰ کہا ہے, ابراہیم کو بھی اعلیٰ کہا ہے, اسحاق کو بھی اعلیٰ کہا ہے, اسماعیل کو بھی اعلیٰ کہا ہے, یعقوب کو بھی اعلیٰ کہا ہے, یوسف کو بھی اعلیٰ کہا ہے, یہاں تک کہ سارے نبیوں کو اعلیٰ کہا. تب پوچھنے والوں نے پوچھا اے میرے اعلیٰ حضرت, جب سارے نبی کو آپ اعلیٰ کہہ رہے ہیں تو میرے نبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں, مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تب میرا اعلیٰ حضرت ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے کہ سب نبی اعلیٰ ہیں, لیکن میرے نبی سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے سے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اور خمسدوں کو رضا مجھ دیجیے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. اور جب انہی اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے نبی کو کہا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی, جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. تو اے میرے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا, آپ غوث پاک کے بارے میں کیا کہتے ہیں, پیران پیر کے بارے میں کیا کہتے ہیں, روشن ضمیر کے بارے میں کیا کہتے ہیں, محی الدین کے بارے میں کیا کہتے ہیں, محبوب سبحانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تب میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ, اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں سے ہے سر اعلیٰ تیرا, اونچے اونچوں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا, اور سر بھلا کوئی کیا جانے کی ہے کیسا تیرا.
اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ یہ غوث اعظم کی فضیلت کو آپ نے بیان کیا ہے، پتا چلا ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت نے دنیا داروں کی تعریف نہیں کی ہے، دنیا کے لوگوں کی تعریف نہیں کی ہے، بادشاہوں کی تعریف نہیں کی ہے، بلکہ بادشاہ تعریف میرے نبی میرے اعلیٰ حضرت نے کیا ہے۔ تو اپنے نبی کے حسن و جمال کی تعریف کو بیان کیا ہے، ان کے پیکر کو اپنے سینے کے اندر پیوست کیا ہے، غوث اعظم کی تعریف کیا ہے۔ کسی موقع پر حضور خواجہ غریب نواز کی تعریف کرتے ہیں، کبھی مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی تعریف بیان کیا ہے۔ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کیوں کریں؟ آج دنیا کے اندر دستور بن گیا ہے کہ لوگوں نے سمجھا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ہوا میں اڑا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں، لوگوں نے سمجھا اللہ کا ولی ہوتا ہے جو پانی کے اندر چلا کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، غوث اعظم ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آگ میں بھی چلتے ہوں گے، یہ غوث کی پہچان نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جو آدمی جو ہے آسمان سے باتیں کر لے وہ اللہ کا ولی ہوگا، جو آسمان میں تیرنا جان لے اڑنا جان لے وہ اللہ کا ولی ہوگا، لیکن غوث پاک بھی اس کا رد کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی رد کرتے ہیں۔ اب ہم اعلیٰ حضرت سے ہی پوچھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے پوچھنے کے بعد ہم قرآن سے پوچھیں گے، اے قرآن تو بتا دے دنیا والوں کی جو ہے یہ غلط فہمیاں ہیں کہ ہوا میں جو انسان اڑ جائے وہی اللہ کا ولی ہوگا، جو پانی میں تیرنا جان جائے وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ تو پوچھنے کے لیے ہمیں کہیں اور نہیں بلکہ غوث اعظم کے پیر کی بارگاہ میں چلنا پڑے گا۔ اب غوث اعظم کے پیر کون ہے سن لیجیے۔ غوث اعظم کے پیر کا نام ہے ابو سعید مخزومی، ان کے پیر کا نام ہے ابو الحسن، اب ان کے پیر کا نام ہے عبد الواحد تمیمی، ان کے پیر کا نام ہے ابو بکر شبلی، ان کے پیر کا نام ہے حضرت معروف کرخی، اور ان کے پیر کا نام ہے جنید بغدادی۔ ان کا مزار بھی جنید بغدادی کا بھی بغداد ہی کے اندر ہے۔ اب جنید بغدادی کون ہے یہ بھی جان لیجئے۔ جنید بغدادی کے پیر کا نام ہے امام علی رضا۔ امام علی رضا ہے کون یہ جان لیجئے۔ امام علی رضا ہے حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے۔ موسیٰ کاظم کون ہے؟ امام جعفر صادق کے بیٹے۔ امام جعفر صادق کون ہے؟ امام محمد باقر کے بیٹے۔ امام باقر کون ہے؟ امام زین العابدین کے بیٹے۔ امام زین العابدین کون ہے؟ امام حسین کے بیٹے۔ امام حسین کون ہے؟ علی کے بیٹے، اور علی کی بیوی کا نام فاطمہ، اور فاطمہ جو ہے میرے نبی کی بیٹی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ شجرہ جو ہے یہ شجرہ میرے نبی تک جا کر ملتا ہے، علی مرتضیٰ تک جا کر ملتا ہے، امام حسین تک جا کر ملتا ہے۔ اب جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس بات کو سن لیجئے۔ وہ شخص کہنے لگا اے جنید بغدادی، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں، آپ کا مرید ہونا چاہتے ہیں، لیکن ابھی نہیں ہوں گے۔ کہا کب ہوگے؟ کہا کہ کچھ دن رہیں گے تب ہوں گے، کچھ دن رہوں گا، آپ کو دیکھوں گا، آپ کو جانچوں گا، پرکھوں گا، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ ہٹ سے کسی ہاتھ پر بیعت مت ہو جائیے، پیر کو جانیے، پیر کو پرکھیے، پیر کو جانچیے، جانیے، تب جا کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیے۔ وہ اس پیر کے ہاتھ پر بیعت مت ہوئیے جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، جس کی زندگی میں طہارت نہیں ہے، جس کی زندگی میں روزے نہیں ہے، شریعت کی پابندی نہیں ہے۔ ارے پیر جو کہتے ہیں ہم شریعت کو نہیں مانتے، ہم تو طریقت کو چلتے ہیں۔ ارے طریقت کا پتہ شریعت سے ملتا ہے، اور طریقت سے جو ہے حقیقت کا پتہ ملتا ہے، حقیقت سے معرفت کا پتہ ملتا ہے۔ پہلا راستہ شریعت کا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں نماز نہیں، تم پیر کے لائق نہیں، تمہاری زندگی میں روزے نہیں، پیر کے لائق نہیں۔ بڑے بڑے بال بڑھانے کو پیر نہیں کہتے ہیں، ہاتھ میں انگوٹھیاں دسوں انگلیوں میں انگوٹھی پہننا یہ پیر کی علامت نہیں ہے۔ پیر وہ ہوتا ہے جس کی زندگی شریعت مصطفیٰ پر چلتی ہو، جس کی زندگی سنت مصطفیٰ پر چلتی ہو، جس کی زندگی کے اندر تقویٰ ہو، جس کی زندگی کے اندر پرہیزگاری ہو، جس کی زندگی کے اندر سیرت مصطفیٰ کا مسکن ہو۔ اب جنید بغدادی فرماتے ہیں تم ابھی رہو گے تب مرید ہوگے۔ کہا ہاں، وہ رہا، اور 1-2 دن نہیں رہا، 40 دن رہا، اور 40 دن رہنے کے بعد کہنے لگا میں جا رہا ہوں جنید بغدادی۔ کہا کیوں؟ تم تو بیعت ہونے کے لیے آئے تھے، تم تو مرید ہونے کے لیے آئے تھے، اب جانے کی
की वजह क्या बन गई? कहा कि मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैं 40 दिन रख रहा, लेकिन आपसे कोई करामत नहीं देखी, मैंने आपसे कोई करामत नहीं देखी। कोई करामत देखता तब आपको पीर समझता। जुनैद बगदादी फरमाते हैं करामत किसको कहते हो? कहा कि करामत वो है जिस तरह से कोई हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता। कहा कि वो करामत समझते हो तो दुनिया के जितने परिंदे हैं वो सब के सब तो हवा में उड़ते हैं, तुम्हारी नजर में वो अल्लाह के वली हैं, वो करामत दिखाएंगे। कहा कि अगर क्या तुम देखना चाहते थे कि मैं पानी में रहता? कहा हाँ, मैं यही तो देखना चाहता था। तो कहा कि तू पानी में, दुनिया के अंदर जितनी मछलियां हैं वो सब तो पानी ही में रहा करती हैं, तुम्हारी नजर में वो अल्लाह के वली हैं, उनसे करामतें सादिर होती हैं। कहा कि नहीं। तो कहा क्या देखना चाहते हो? कहा कोई अनहोनी चीज देखना चाहता था, लेकिन आपसे मैंने नहीं देखा। तब तड़प कर मेरे जुनैद बगदादी ने फरमाया तो 40 दिन रहा, कभी सुन्नत को छोड़ते हुए जुनैद को देखा, कभी फराइज को छोड़ते हुए जुनैद को देखा, कभी वाजिबात को छोड़ते हुए जुनैद को देखा, शरीयत मुस्तफा से हटकर जुनैद को जिंदगी गुजारते हुए देखा, नबी की सुन्नत को भी जिंदा न किया हो जुनैद को तूने कभी देखा? कहा अल्लाह, मैंने अभी कभी ऐसा नहीं देखा। आप तो असर की सुन्नत भी नहीं छोड़ते, आप तो ईशा की सुन्नत भी नहीं छोड़ते, आप जो है हर मबा चीज को, हर मसलन चीज को, हर जो है सुन्नत चीज को अदा करते हैं, हर फराइज को अदा करते हैं, वाजिबात को अदा करते हैं, नबी की सुन्नत पर जिंदगी गुजारते हैं, नबी की जिंदगी पर आपकी जिंदगी है। तब मेरे जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि इससे भी बढ़कर के कोई करामत है क्या? इससे भी बढ़कर के कोई करामत है? तो वो बंदा कहता है इससे बढ़कर के कोई करामत नहीं है। तो हवा में उड़ना ये करामत तो है, लेकिन अल्लाह का वली भी उड़ सकता है, एक जादूगर भी उड़ सकता है, एक जादूगर भी उड़ सकता है। जादूगरी की बुनियाद पर उड़ेगा नहीं, लेकिन हमें दिखाई दे सकता है कि हवा में उड़ रहा है, उसे हम इस्तजराज कहते हैं। कोई नेक बंदे से वही काम हो जाए, उसे मऊनत कहा जाता है। वही काम अल्लाह का वली करता है तो वो करामत कहते हैं, और वही काम जब अल्लाह का महबूब नबी करता है तो उसे मौजज़ा कहते हैं। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो अल्लाह का वली कौन है? कुरान से हम पूछें, कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह का वली वो है जिसकी जिंदगी में तकवा है, कह दें सुभान अल्लाह। जिसकी जिंदगी में परहेजगारी है वो अल्लाह का वली है। हवा में उड़ जाए उसे अल्लाह का वली मत तसव्वुर करो। अगर उड़े लेकिन तकवा हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है। पानी में चलता हो लेकिन तकवा हो तो कोई बात नहीं। जुनैद बगदादी तो दरियाए दजला में अपने मुसल्ला को बिछाते, नमाज भी पढ़ते थे और मुसल्ला भीगता भी नहीं था, कहते सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आजम की बहुत सारी करामतें हैं। करामतों को अगर गिनवाया जाए तो रातें खत्म हो सकती हैं, लेकिन करामत गिनवाना मकसूद नहीं है, आपको समझाना मकसूद है। करामत तो एक से एक है। 12 साल जो लोग 12 साल से मुर्दा थे उनको जिंदा कर दिया, पैर की ठोकर से लोगों को जिंदा कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नाम पर अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करते थे। मेरे गौसे आजम ने कहा मेरे हुक्म से जिंदा हो जाओ। तो क्या आप कहेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम से बड़े थे? नहीं, पैगंबर होता है। पैगंबर की बारगाह तक सहाबी नहीं पहुंच सकते, वली कहां से पहुंचेगा? सहाबी नहीं पहुंच सकते। पैगंबर होता है। करामत की बुनियाद पर वली को मत पहचानिए, पहचानना है तो उसको तकवे की बुनियाद पर पहचानिए, सुन्नते रसूल की बुनियाद पर पहचानिए, इसलिए कि कोई और किताब नहीं, सबसे बरहक किताब कुरान मजीद है। और कुरान मजीद में हर मकाम पर फरमाया वली की पहचान इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, उनको पहचानना है तो तकवे से। अगर वो मुत्तकी हैं, उनकी जिंदगी में तकवा है, सीरत मुस्तफा का मस्कन है, तो अल्लाह का वली है। अगर नहीं है तो पानी में भी चलता हो और कपड़े न भीगे तब वली मत तस्लीम कर लेना, ये जादूगर भी कर सकता है। वली को पहचानना इन औलियाउहु, करामतें बहुत है। 12 साल की कश्ती को आपने वापस बुला दिया, पेट में माँ के शिकम में है तो करामतें दिखा रहे हैं, माँ के शिकम से बाहर आए तब करामतें दिखा रहे हैं। करामत बताना बयान करना नहीं है। गौसे पाक की गौसियत जिस पर हम कुर्बान हो जाएं, गौसे आजम को गौसियत का खिताब यूं नहीं मिला, बहुत मुशक्कतों के बाद,
बहुत ही मुसीबतों के बाद। और सुनिए, नए लोगों के लिए है, जो लोग तालीम से दूर रहते हैं उनके लिए है। गौसे आजम की जिंदगी को देख लीजिए, सुनाए, सुनिए आप। बच्चे हैं या जो सरपरस्त हैं अपने बच्चों को तालीम से दूर रखते हैं, उनके लिए सुन लीजिए। गौसे आजम की जब जिंदगी के 18 साल पूरे हो गए, मकतब में पढ़ते थे, आना जाना था मदरसे से, आते थे जाते थे, पढ़ करके बशारत मिल गई आपको। अचानक आवाज आई, निदा आई, क्या है अब्दुल कादिर, तुम्हारी जिंदगी इसके लिए नहीं है, तुम्हें और भी आगे बढ़ना है। कहते हैं सुभान अल्लाह, तुम्हें और भी आगे बढ़ना है। तो आपको ख्याल आया कि कहीं अल्लाह मुझे आगे बढ़ने के लिए और इल्म हासिल करने के लिए तो नहीं कह रहा, मुझे और इल्म हासिल करने के लिए जाना चाहिए। तो इल्म हासिल करने के लिए अब जिलान में नहीं, ईरान में नहीं, क्योंकि जिलान मेरे गौसे पाक जहां पैदा हुए वो जिलान है, उसको किसी ने जिलान भी और किसी ने गीलान भी कहा। आप वहां पर पैदा हुए, वो ईरान के अंदर है। और आप पढ़ने के लिए जो तमन्ना कर रहे हैं, अपनी माँ से कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, यहाँ से इराक जाना चाहता हूँ, बगदाद में। मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। ईरान की राजधानी अभी में तेहरान है। क्या है? तेहरान। और इराक की राजधानी का नाम है बगदाद। अलग बात है कि उस वक्त दोनों मिले हुए थे, लेकिन अब दोनों कंट्री अलग अलग है। इराक की राजधानी बगदाद है, ईरान की राजधानी तेहरान है। आप याद रखिए, ये सब चीजें जानने वाली चीजें हैं। बहरहाल मैं बगदाद जाना चाहता हूँ। माँ ने क्या कहा, बेटा तुम तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहते हो? कहा हाँ, मैं भी और पढ़ूंगा, मुझे ऐसी बशारत मिल रही है, और तालीम हासिल करना है। अब माँ के लहजा सुनिए, गुफ्तगू सुनिए, जुमला सुनिए और कुर्बान हो जाइए। माँ कहती है, बेटे अब्दुल कादिर, जा तो रहे हो पढ़ने के लिए, जब तक के तुम्हारी तालीम मुकम्मल ना हो तुम वापस पलट करके घर नहीं आओगे। कह दे सुभान अल्लाह। जाहिर सी बात है, तालीम हासिल करने में 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, 7 साल भी लग सकते हैं। अब इस असना में होता क्या था, अब्दुल कादिर तो चले गए तालीम हासिल करने के लिए। माँ वक्तन फवक्तन, कभी 4 महीने पर, कभी 5 महीने पर, कभी 6 महीने पर माँ जो है जो पता करती कि हमारे बस्ती का कौन आदमी तिजारत के लिए बगदाद जा रहा है। तिजारत के लिए लोग जाया करते थे, तो माँ करती क्या थी, ध्यान मेरी तरफ, इधर उधर जो है आप ध्यान मत करें, आप मेरी तरफ ध्यान करें। जो बात सुनेंगे इंशाअल्लाह उससे कुछ न कुछ लेकर के जाएंगे आप। तो माँ क्या करती, पता करती कि हमारी बस्ती गीलान का रहने वाला कोई शख्स जो है तिजारत के लिए बगदाद जा रहा है। पता चलता कि हाँ जा रहा है, तो कुछ अशरफियां दे देती और कहती कि बगदाद जा रहे हैं, तो मेरा बेटा मदरसा निजामिया के अंदर बगदाद में तालीम हासिल करता है, उनका नाम है अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर नाम है, आप जाकर के कुछ अशरफियां आप दे देंगे। वो आदमी दे देंगे, वो आदमी जाता तिजारत के लिए, अब्दुल कादिर को ढूंढता, गौसे पाक को ढूंढता और जाकर के दे देता। इसी तरह से सिलसिला चलता रहा, 1-2 साल नहीं, 5 सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। 5 साल का जब मियाद पूरा हो गया, तो फिर माँ ने, किसी को पता चला कि कोई और तिजारत के लिए जा रहा है, माँ ने कहा कि कुछ अशरफियां हैं, लेते जाओ, मेरा बेटा बगदाद में पढ़ता है, अब्दुल कादिर नाम है, ढूंढ करके तलाश करके अशरफियां दे देना। अब वो बंदा क्या देख रहा है कि उम्मुल खैर फातिमा, गौसे पाक की माँ का नाम क्या है, उम्मुल खैर फातिमा। गौसे पाक जब पैदा हुए थे तो माँ की उम्र 60 साल थी। अब 18 साल के बाद पढ़ने के लिए गए थे तो कितनी उम्र होगी, 18 साल के बाद उम्र में गए और 5 साल और पढ़ लिया, तो 60 और 23 कितने हो गए, 83 साल हो गए ना। 83 साल में जाहिर सी बात है कि कोई भी आदमी कमजोर हो जाएगा, होता है ना। इस जमाने में, मेरे नबी के जमाने की बात हो रही है, पहले की नहीं। पहले लोग 8-8 साल, 9-9 साल, 4-4 साल, 500 साल तक जीते थे। वो लोग जो है 200 साल, 300 सालों तक जवान रहा करते थे, 400 सालों तक। मेरे नबी की उम्मत की बात हो रही है, 83 साल माँ की उम्र। अब वो बंदा जब बात कर रहा तो क्या देख रहा है कि अब्दुल कादिर की माँ की आवाज में लड़खड़ाहट है, चलने में वो ताकत मौजूद नहीं है, आप कमजोर हो गई हैं। अशरफियां तो ले लिया और ढूंढा, पता किया,
کہ بغداد میں مدرسہ نظامیہ کے اندر کون تعلیم حاصل کرتا ہے جن کا نام عبد القادر؟ لوگوں نے کہا فلانا ہے، بلایا، کہا بیٹا تمہارا نام عبد القادر ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کہ تمہاری ماں نے کچھ اشرفیہ دی ہیں کہ تم تعلیم حاصل کر رہے ہو، اسے لے لو، تمہارے تک میں پہنچانے کے لیے آیا ہوں، میں تجارت کے لیے آ رہا تھا، ماں سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے دے دیا، لیکن کہتے کہتے ایک بات کہہ کر کے جا رہا ہوں، قربان ہو جائیے آپ، ایک بات کہہ کر کے جا رہا ہوں، تمہاری ماں اب پہلے کی طرح نہیں ہے، آواز میں لڑکھڑاہٹ ہے، ضعیفہ ہو گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، قدموں کے اندر لڑکھڑاہٹ ہے، صحیح سے چل نہیں پاتی، کوئی سہارا نہیں۔ تمہارے باپ کا انتقال تو ہو گیا جب تمہاری عمر 10 سال کی تھی، اب کوئی سہارا نہیں، تم اکیلے ہو، وہاں پر تمہاری ماں اکیلی ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، پتہ نہیں کب انتقال ہو جائے، پتہ نہیں کب وہ بیمار پڑ جائیں، وہ کمزور ہو گئی ہیں، اب چلنے کے اندر اب جو ہے قدموں کے اندر لڑکھڑاہٹ پیدا ہو گئی ہے، صاف طور سے بات بھی نہیں کر پاتی ہیں۔ ایک مرتبہ جا کر کے عیادت کر لیتے، ایک مرتبہ جا کر کے دیکھ لیتے، اپنی ماں سے ملاقات کر لیتے، یا اشرفیہ لو، اور میں تمہیں کہہ کر کے جا رہا ہوں، جب بیٹا ایک ماں کے لیے ایسی خبر سنے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پریشانی پڑے گی، گھبراہٹ پڑ جائے گی، ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اتنی زیادہ بے چینی ہے، آپ کمزور ہو گئی ہیں، اور عبد القادر تو یہاں پر تعلیم حاصل کر رہا ہے، پہلے تجھے اپنی ماں کی خبر لینی چاہیے تھی، ان کی عیادت کے لیے جانی چاہیے تھی، ان کی فکر کرنی چاہیے تھی، ان کی خدمت کرنی چاہیے تھی۔ اپنے استاد سے چھٹی لیا، اور چھٹی جو ہے طویل عرصے کے لیے لیا، یعنی کہ 15 دن 20 دن 1 مہینے کے لیے، 1 مہینہ رہ کر کے ماں کی خدمت کروں گا، ان کی دیکھ بھال کروں گا، اور جب وہ شفاوار ہو جائیں گی، جب وہ اچھی ہو جائیں گی تو واپس آ جاؤں گا۔ اس امنگ میں بیٹا عبد القادر غوث اعظم جو ہے مدرسہ نظامیہ بغداد سے آپ پھر ایران کے لیے آ رہے ہیں، گیلان کے لیے آ رہے ہیں تاکہ ماں سے ملاقات ہو جائے۔ آپ آتے ہیں، اور لیکن چلتے چلتے راستے میں جو ہے شام ہو جاتی ہے، مغرب کی اذان بھی ہو جاتی ہے، جماعت بھی ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، عشاء کا وقت ہونے والا ہوتا ہے، تب آپ گیلان میں پہنچتے ہیں، اپنے گھر پر پہنچتے ہیں، گھر پر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں دروازہ بند ہے، دروازے پر جا کر کے آواز دیتے ہیں، ماں دروازہ کھولو، میں دروازہ کھولو، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، اندر سے جو ہے ایک ضعیفہ اٹھتی رہی ہے، اپنی کھاٹ سے اٹھتی ہے، اور دھیرے دھیرے قدموں سے دروازے کے پاس آتی ہے، اور آ کر کے کہتی ہے کون ہے؟ کہا ماں تمہارا بیٹا عبد القادر ہوں، میں ہی عبد القادر ہوں جو پڑھنے کے لیے گیا تھا، 5 سال ہو گئے تم سے ملاقات کیے ہوئے، ماں تمہاری خبر سن کر کے جو ہے مجھ سے رہا نہیں گیا، میں وہاں سے چلا آیا ہوں، ایک نظر تجھے دیکھ لوں، تیری خدمت کر لوں، تجھے تیری دیکھ بھال کروں، تجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں، تو کمزور ہو گئی ہے، تیرے قدم لڑکھڑانے لگے ہیں، تیری آواز کے اندر جو ہے اب وہ باتیں نہیں ہے جو پہلے رہا کرتی تھی، ماں دروازہ کھولو۔ اب بتائیے کہ 83 سال کی عمر کی جو ہے عورت ام الخیر فاطمہ، میرے عبد القادر غوث اعظم کی ماں، اب جو ہے انہیں دروازہ کھولنا چاہیے تھا، آج کی ماں ہوتی اگر فوراً دروازہ کھولتی کہ میرا لال آ گیا ہے، میرا لختے جگر آ گیا ہے، میرا بیٹا آ گیا ہے، دروازہ کھول دیا جائے، ذرا ایک جھلک دیکھ لے، اسے سینے سے لگا دیا جائے، ماں دروازہ نہیں کھولتی، دروازہ ابھی بند ہے، اور ام الخیر فاطمہ دروازے کے اندر سے جواب دیتی ہے، اے بیٹا عبد القادر میری نصیحت تمہیں یاد ہے یا بھول گئے ہو؟ کہا کون سی نصیحت میری ماں تو بتا دے۔ کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا تم تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جا رہے ہو تو جاؤ، لیکن جب تک کہ تم علم حاصل کر نہ لوگے، گھر واپس لوٹ کر مت آؤ گے، یا تعلیم تمہاری مکمل ہو گئی ہے یا ابھی ادھوری ہے؟ تب غوث اعظم عبد القادر فرماتے ہیں کہ میری تعلیم ابھی ادھوری ہے، ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی اور بھی حاصل کرنا ہے۔ تو ماں کو کھول کر کے اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہیے تھا، گلے لگانا چاہیے تھا، لیکن ضعیفہ ماں کہتی ہے بیٹا عبد القادر تم چلے جاؤ، اور جب تعلیم تمہاری مکمل ہوگی تب گیلان واپس لوٹ کر آؤ گے، تب گیلان واپس لوٹ کر کے آؤ گے۔ میں آپ سے اس کے اندر نصیحت پوچھنا چاہتا ہوں، کتنی بڑی نصیحت ہے۔ ہمارے بھی بچے پڑھتے ہیں، ہم بھی کسی جو ہے مکتب میں، مدرسے میں، کسی اسکول میں، کوئی انگلش اسکول میں، کوئی کسی چیز کی تیاری کرواتا ہے، تھوڑی تھوڑی بات پر ہم بیٹے کو بلواتے ہیں کہ نہیں، اے میرے لال 6 مہینے ہو گئے میں نے تمہیں دیکھا نہیں، اے میری بیٹی میں نے تمہیں دیکھا نہیں، ایک نظر دیکھ لیتا، آ جاؤ، کبھی محرم کی چھٹی میں آ جاؤ، کبھی عید کی چھٹی میں آ جاؤ، کبھی بقرعید کی چھٹی میں آ جاؤ، کبھی دیوالی کی چھٹی میں آ جاؤ، کبھی
کبھی فلانے کی چھٹی, کبھی کسی کی شادی ہے تو چھٹا جاؤ, کبھی کوئی بیمار ہے تو آ جاؤ, لیکن درس کیا ملتا ہے؟ ہم غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہیں. کتنی مشقتوں میں آپ کی زندگی گزری ہے, ہم اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں. غوث اعظم کو غوث اعظم کا خطاب یوں ہی نہیں ملا ہے, آسانی سے نہیں ملا ہے. آپ نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے جانتے ہیں, آپ کہیں گے کہ یوں ہی مل جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے, اللہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے, لیکن مشقتوں سے تو گزرنا پڑتا ہے. یہی غوث اعظم ہے جو کھڑے ہو کر کے روزانہ ایک قدم پر کھڑے ہو کر کے ایک ختم نہیں بلکہ 12 ختم قرآن کیا کرتے تھے. کسی نے کہا ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے, لیکن 1-2 دن نہیں, 12 سالوں تک جو ہے ایک ختم قرآن کیا ہے. کسی مورخین نے کہا عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز 40 برسوں تک ادا کرتے رہے. پتہ یہ چلا کہ میرے غوث اعظم کھاتے نہیں ہوں گے, میرے غوث اعظم پیتے نہیں ہوں گے, کھاتے ہی نہیں تھے. دن بھر روزہ رکھتے تھے, اگر افطار ہوتا تھا تو پانی پر, اگر سحری کرتے تھے ایک انگور کا دانہ, کبھی وہ بھی نہیں. دن بھر بھوکا پیاسا رہے, پانی پیاس کا غلبہ ہو, پانی نہ پیے, بھوک کی شدت ہو, کھانا نہ کھائے. ظاہر سی بات ہے رفع حاجت کی ضرورت اسے نہیں آئے گی. غوث اعظم نے یوں ہی نہیں 40 برسوں تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو پڑھا ہے, اور پوری رات ایک نئے پیر پر کھڑے ہو کر کے مکمل ایک قرآن کو ختم کیا ہے 12 سالوں تک. تب جا کے آپ کو غوثیت کا خطاب ملا, تب جا کر روشن ضمیر کا خطاب ملا, تب محبوب سبحانی کسی نے کہا, تب جا کے محی الدین میرے سرکار نے کہا کہ غوث عبد القادر وہ ہے جو میرے دین کو زندہ کرنے والا ہے, میرے دین کو زندہ رکھنے والا ہے. تو آپ جو ہے ان سے عبرت حاصل کریں. اور جو ہے غوث اعظم نے جو سب سے بڑی نصیحت دی ہے, ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر جو ہے اپنے بچوں کی تعلیم پر دھیان دیں, اپنے بچوں کو اس لائق بنائیں کہ ہمارا بچہ دنیا میں بھی کامیاب ہو, دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے اور دینی علوم کو بھی حاصل کرے. دینی علوم حاصل کرے گا تو ماں باپ کو سمجھے گا. ارے ماں کو سمجھنا ہے تو غوث اعظم کی زندگی سے سمجھیے. ماں نے کہہ دیا حرام نہیں کھانا, غوث اعظم نے حرام نہیں کھایا. ماں نے کہہ دیا جھوٹ نہیں بولنا, غوث اعظم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ماں نے کہہ دیا کسی کو گالی نہیں دینا, غوث اعظم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی. ماں نے کہہ دیا غلط مت کرو گے, میرے غوث اعظم نے غلط نہیں کیا. تب جا کے اللہ نے ہاتھ کے اندر کرامتیں دی ہے, آنکھ کے اندر بھی کرامت دی ہے. اس لیے تو خدا کہہ رہا ہے اگر تم ہمارے بن جاؤ گے ہم تمہارے بن جائیں گے. اور جو ہے تب جا کر کے انسان کے لیے کہا جاتا ہے کہ آنکھ ولی کی ہوتی ہے, دیکھنا رب کا ہوتا ہے, ہاتھ ولی کا ہوتا ہے, کرنا رب کا ہوتا ہے, پیر ولی کا ہوتا ہے, چلنا رب کا ہوتا ہے, زبان ولی کی ہوتی ہے, بولنا میرے رب کا ہوتا ہے. اور جب اللہ کا محبوب بندہ جب بولتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس بات کو قبول کر لیا جاتا ہے. میرے غوث کا مقام میرے نبی کی بارگاہ میں کہاں پر ہے؟ نبی کی بارگاہ میں. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا, آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا. ٹھیک ہے بس ختم کر دیں. آپ پڑھیے گا, اس لیے کہ لوگ نعت خانی کے بڑے شوقین ہیں, نعت سننا چاہتے ہیں. میں آپ کا دل نہیں توڑوں گا, آپ سن لیجئے گا ایک بھوجپوری کلام سراج حیدری سے, مچل کے بول دیں آپ سبحان اللہ. غوث کا میں نے کیا کہا, غوث کا مقام میرے نبی کی بارگاہ میں, اور کہاں وہ بھی نبی کے بغل میں ہے. کہہ دیں سبحان اللہ. کہاں پر ہے؟ نبی کے بغل میں ہے. کیسے؟ بس سن لیے اس واقعہ کو, سمجھ میں آ جائے. محبوب کا خطاب کتنے لوگوں کو ملا پوری دنیا میں؟ صرف 2 لوگوں کو. کتنے لوگوں کو؟ ولی کی بات ہو رہی ہے, نبی کی بات نہیں. میرے نبی تو محبوب ہیں, اب ان سے بہتر اللہ کے لیے کوئی محبوب نہیں ہے. میرا نبی سب سے اوپر. تب جا کے اعلیٰ حضرت نے کہا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی. تو بہرحال ولی میں محبوب کا خطاب 2 ولیوں کو ملا. ایک کو محبوب سبحانی کہا گیا جو بغداد میں ہے, اور ایک کو محبوب الہی کہا گیا جو دہلی میں ہے. مچل کے بولے سبحان اللہ. دہلی آپ بھی گئے ہوں گے,
میں بھی گیا ہوں محبوب الہی کی بارگاہ میں، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا نام ہے، لیکن خطاب کیا ہے؟ محبوب الہی. اور غوث پاک کا کیا ہے؟ محبوب سبحانی. محبوب الہی کے ایک مرید کا نام، ایک مرید کا نام اور شاگرد کا نام، دو رشتہ ہے. ایک آدمی ہو گیا مرید ہوا لیکن پڑھا نہیں تو شاگرد نہیں ہوا. لیکن محبوب الہی کے مرید بھی اور شاگرد بھی کون ہیں؟ حضرت امیر خسرو. کہتے ہیں سبحان اللہ. مچل کے حضرت امیر خسرو فارسی کے بہت بڑے استاد ان کو کہا جاتا ہے. ہندوستان کے اندر بہت مہارت حاصل تھی فارسی کے اندر، اور فارسی میں بہت سارے اشعار بھی آپ نے لکھے. بہرحال امیر خسرو جو محبوب الہی کے مرید بھی ہیں، محبوب الہی کے شاگرد بھی ہیں، پانی پت گئے. کہاں گئے؟ پانی پت گئے. پانی پت میں ایک اللہ کا ولی ہے. پتا چلا کہ ایک اللہ کا ولی ہے، یہاں پر رہتے ہیں، وہ ابھی حیات میں ہیں. لوگوں نے کہا کہ ان سے مل لیں. آپ پانی پت گئے تو کہا کہ ان سے مل لیجئے. کہا کیا ملے گا؟ کہا کہ وہ آنکھ بند کر کے رسول پاک کی زیارت کراتے ہیں. کہتے ہیں سبحان اللہ. آنکھ بند کرا کے رسول پاک کی زیارت کراتے ہیں. آپ ان سے مل لیں. امیر خسرو گئے، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں گئے جو پانی پت میں تھے. تو لوگوں نے ان کے خدام نے کہا، خدام سمجھتے ہیں خادم کی جمع ہے. خدام نے کہا کہ زیارت ہوتی ہے لیکن جمعرات کی روز. کہتے ہیں سبحان اللہ. دن جمعرات کا نکلتا ہے، شب جمعہ کی آتی ہے، اس رات میں زیارت کراتے ہیں. اور یہ پہنچ گئے تھے پیرے کے دن، سوموار کے دن. آپ کوئی بات نہیں، 3 دن رکنا ہے نا، ہم رکیں گے، رسول کی زیارت کر کے ہی جائیں گے. ہم رسول کی زیارت ہی کر کے جائیں گے. ٹھہر گئے. جمعرات کا دن آیا، دن نکلا، بعد نماز مغرب. اب جو ہے حلقہ لگا. حلقہ جس میں کثرت سے، زور سے، بلند آواز سے ذکر کیا جاتا ہے. پہلے ذکر ہوتا تھا تب وہ آنکھ بند کراتے تھے، تب رسول کی زیارت ہوتی تھی. کمال تھا ان کے اندر، کمال موجود تھا. بہرحال حلقہ ہوا. ذکر حلقہ ہو جانے کے بعد اللہ کے ولی نے کہا کہ جتنے لوگ آپ لوگ ہیں سب لوگ اپنی اپنی آنکھ بند کر لیں. امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنی آنکھ بند کی. جیسے ہی آنکھ بند کیا ویسے ہی رسول پاک کی زیارت ہو گئی. کہتے ہیں بچر کے سبحان اللہ. رسول پاک کی زیارت ہو گئی اور ان کے آس پاس کثیر جماعت تھی. میں نے ایک سے ایک اللہ کے ولیوں